کوئی ایک ملک سر لیکن یہ بلاکس کا یہ دور بلاکس کا دور ہے. دس از آف الائنسز, لارجر بلاکس. دیکھیں نیٹو کا بلاک ہے, اس طرف کمیونسٹ ایک بلاک ہوا کرتا تھا جو پورا یہ بلاکس کے پالیٹکس میں جس میں ہمیں سائیڈ لینی پڑتی ہے. یا تو آپ امریکن سائیڈ کا حصہ ہیں, دا موسٹ ایلائی آف دا یو ایس ہمیں کہا گیا, ہم موسٹ امپورٹنٹ نان نیٹو ایلائی تھے امریکہ کے, ہم اس بلاک کا حصہ رہے ہیں. ہندوستان تو نان الائنڈ تھا, تو اب بلاکس کی پالیٹکس کس حد تک افیکٹو ہے آپ کے خیال میں آج کے دور میں چوہدری صاحب؟ آج کے دور میں بلاکس کی پالیٹکس بالکل افیکٹو نہیں ہے. اس وقت سارے کے سارے جو الائنسز بن رہے ہیں وہ ایشو بیسڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ایشو کے اوپر پاکستان اور ایک کوئی اور ملک دوست ہوں اور دوسرے میں حریف ہوں. تو یہ آج کل جو کوئی یہ فلیکسیبل ہیں, یہ اس وجہ سے کوئی بھی ملک, جس طرح میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دی, کوئی بھی ملک جو ہے وہ فکس نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے کہ مجھے فلیکسیبلٹی. سر اس کی مثال آپ اگر کہیں تو میں آپ کو بڑی اچھی مثالیں دے دیتا ہوں. ابھی ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ جب اگست میں جو آئینی وہ انہوں نے کیا, سب سے پہلا اس کو اپروول میسج یو اے ای کے ایمبیسڈر جو ہندوستان میں تھے انہوں نے دیا, جو اس کو خیر مقدم کیا. 3-4 دن بعد ارامکو میں 19-20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب نے جا کے کی. یہ تو ہمارے دوست ملک تھے, ہم نے تو ارمین شریفین کی ڈیفنس کا مطلب ٹھیکہ تو میں نہیں کہتا, لفظ بڑا سخت ہے, لیکن ہم نے تو یہ اٹھایا ہوا کہ ہم اس کے ڈیفینڈرز ہیں. لیکن تمام تر مسلمان ہیں, مسلم بلاک ہے, او آئی سی ہے, ڈسپائٹ دیٹ ان کا جو ڈیسیجن تھا ریاکٹ کرنے کا, اس کے بعد کسی نے ٹائمنگ کا خیال نہیں کیا. سب کہتے ہیں جی یو اے ای کی 50 بلین ڈالر کی 58 بلین ڈالر کی اس وقت ٹریڈ تھی ہندوستان کے ساتھ, سعودی عرب کی 100 ارب سے زیادہ کی ٹریڈ ہے ہندوستان کے ساتھ. سو اکنامک آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں بلاکس, جس کا اکنامک انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں او آئی سی کے ساتھ کتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے او آئی سی کے اوپر, پر آپ نے دیکھا کہ سارے ممبران جو ہیں وہ ابھی یو اے ای نے جب اسرائیل کے ساتھ تعلق پیدا کیے تو آپ کو پتا ہے نا کہ پیلسٹینینز کو کیا میسج گیا ہوگا. تو یہ اس وقت دنیا اپنے مفاد دیکھتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھئی کس چیز میں ہمیں کتنا فائدہ ہے. اب یہ سعودی عربیہ نے آپ کے خیال میں امریکہ کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے, کیوں نہیں کیے؟ یو اے ای نے نہیں کیے, کیوں نہیں کیے؟ ایون حتیٰ کہ جرمنی اور فرانس کی لارج مینوفیکچرنگ نے بھی اپنے رابطے رکھے ہوئے چین کے ساتھ. جب G7 کی سمٹ ہوئی تھی لاسٹ جون میں, اور یہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کیا تھا بائیڈن کا, اس کے فوراً بعد جرمنی اور فرانس کی طرف سے پیغام دیا کہ ہم تو چین کی گلوبل سپلائی چین کے ساتھ جڑ چکے ہوئے ہیں, ہم ایک دم سے نہیں نکل سکتے. دنیا اس وقت سب اس نہج پہ چل رہی ہے کہ فرکشن اینڈ کوآپریشن کین کو ایگزسٹ, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اس وجہ سے ہمیں بالکل بے غم ہو جانا چاہیے. یوکرین کا کوئی لینے دینا نہیں ہے, پاکستان کرائسس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. لیکن ارشد شریف صاحب, اب آپ کی طرف ذرا تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل اینگل سے بھی دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی گالی نکالنا اور معیشت ملکوں میں اب ساتھ چل رہی ہے, آپ کی نہیں بھی بنتی ہے لیکن آپ پھر بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ملک میں جیسے جس کو آپ نے کلونیل ہینگ اوور کہا, لیکن بہت سے لوگ اس کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں. اینگل یہ ہے کہ ہماری ریلیشن شپس تو ہے نا جی, آپ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے کون دنیا میں؟ اٹس ناٹ رشیا, اٹ از دی امیریکنس. آپ کی دوسرا تیسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر یورپین یونین ہے. آپ کی ساری ٹریڈ ان ملکوں کے ساتھ ہے. سو ایسے ٹائم پر آپ کا روس جانا, جس کے ساتھ آپ کا ٹریڈ بہت چھوٹا ہے, آپ کا اس کے ساتھ کوئی اکنامک لنکیجز نہیں ہے, ڈیفنس لنکیجز نہیں ہے, وائی از دیر, ڈو یو انڈرسٹینڈ دا کرٹیسزم جو پاکستان سے آ رہا ہے؟ جی بالکل, یہ کرٹیسزم اس ماضی کی تاریخ میں روٹڈ ہے, جو جب ہم سیاٹو اور سینٹو کا حصہ بنے, جب ہم وار آن ٹیرر میں امریکہ کے اتحادی بنے, اور باقاعدہ طور پہ ہمیں جب ہم ہر وار میں ارشد صاحب امریکہ کے اتحادی بنے. ہم جب جنگ نہیں بھی تھے تب بھی امریکہ کے اتحادی تھی, کیونکہ جنگ ہونا چاہیے. کمیونسٹ ایکسپینشنزم کے خلاف بھی امریکہ کے اتحادی تھے ہم. ایگزیکٹلی. تو آج اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کون ہے؟ جو ایک یو ایس اکانومی ہے اس کو انڈر رائٹ کون کر رہے ہیں؟ وہ چائنیز کر رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ نے جو اقدامات لیے وہ واپس ریٹریو کرنے کی کوشش کریں. تو اکنامک ریلیشنز ایک ڈیالٹی ہے, چاہے آپ کے ورسٹ اینیمیز ہیں. اور اکنامک جنگ کا اعلان باقاعدہ میونک سیکورٹی کانفرنس صدر جو بائیڈن نے کیا کہ اب ہم اکنامک ٹولز بھی استعمال کریں گے. صدر ٹرمپ نے بھی وہ ٹولز استعمال کیے. لیکن اس کے باوجود چائنا کے ساتھ سب سے بڑا ٹریڈ والیوم
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। अभी अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ना यूरोपियन यूनियन, मैंने आपको बताया 27% रशिया के एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन है। पाकिस्तान अब उसकी बुनियाद डाल रहा है, और ये जो लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है, सीपैक एन का जो कॉन्सेप्ट है और सीपैक प्लस का कॉन्सेप्ट है, इसमें पाकिस्तान क्रिटिकल है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और जो एनर्जी कॉरिडोर्स बनने हैं वो तमाम के ऊपर फोकस होके ये लॉन्ग टर्म आपका स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट आ रहा है। चाइना, पाकिस्तान, रशिया और टर्की, ये आपको काफी सारी कोलैबोरेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी और इंक्लूडिंग मल्टीलेटरल आखिरी सवाल अर्शद साहब, बट दिस इज ये दौरा एजाज चौधरी साहब तो कह गए कि इग्नोर करें, कुछ नहीं होगा, लेकिन इज दिस लाइक आप अमेरिका और यूरोप को कह रहे हैं वी डोंट केयर, मतलब आपकी वी डोंट केयर अबाउट अमेरिका और सदर जो बाइडन ने जो मैसेज दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बाय नॉट कॉलिंग हिम, इग्नोर करके, बाय नॉट कॉलिंग, आज जो यहां से विजुअल्स गए हैं वो यकीनन सदर जो बाइडन की भी उनके ब्रीफ में लैंड करेंगे, और उन्हें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इज दैट अ गुड थिंग और नॉट, इज दैट अ गुड थिंग और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन। जी अमेरिकन जो है वो बुलीज भी हैं, अमेरिकन बड़े एक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान नॉन एग्जिस्टेंट है उनकी लार्जेस्ट स्कीम में। So do you think that's a good visual landing there? दुनिया जो है ना काफी सारी बदल गई है, और यूक्रेन का क्राइसिस शुरू कहां से हुआ? शुरू यहां से हुआ था। सदर पुतिन ने सन 2000 के बाद रशिया को बकायदा रिवाइव किया है। आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताएं कि मॉस्को में आप जब घूमे फिरे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हुई, जिस तरह लैंग्वेज का यकीनन आपको इशू होगा, उसके अलावा किसी ने आपको कोई रेशियल स्लर कहा, लोगों ने आपकी मदद की, जब आप जबान के बैरियर के बावजूद, वो तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। रशिया, जॉर्जिया, क्रीमिया, सीरिया एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। यूक्रेन का कहा सदर पुतिन ने बड़ा वाजे किया था कि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं उसमें नेटो की एंट्री नहीं होगी, और जब पिछले साल से ये मामला शुरू हुए कि जी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाएंगे, तो वो एक प्रोवोकेशन थी जो यहाँ पे एक्ट हो रही थी, और फिर डॉनबास में एक इशू चल रहा था बाकायदा तौर पे, जिस तरह अमेरिका कहता है कि जी हम अमन कायम करने के लिए जा रहे हैं, उसी जबान में रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस गई हैं यूक्रेन में। तो ये आपको सारा देखना पड़ेगा कि जो कंसेप्शन हमने रशिया की बनाई है कि जी somebody is aggressor is somebody is peacekeeper, Arshad साहब, let's put it that way. बिल्कुल बिल्कुल, somebody's freedom fighter is somebody's terrorist. That's how it's how the world looks at it. Absolutely. काशिफ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब आप मॉस्को आए, आपने मॉस्को में चीजें देखी, क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि यार यूरोप और मॉस्को, आप लंदन और मॉस्को का कंपैरिजन जब करते हैं तो आप अपने बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं? वेरी इंटरेस्टिंग हाल है। जुबान का बैरियर, आपने खुद कह दिया कि जब जुबान का बैरियर हो तो वो सबसे बड़ा बैरियर होता है। वो बैरियर, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं लोकल लोगों के साथ, क्योंकि वहां पर आपको पता है अंग्रेजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल रशियंस डोंट स्पीक इंग्लिश। गूगल ट्रांसलेट भी आ गया है, आपने ट्रेवल करना और डिफरेंट एप्लीकेशन डेस्टिनेशन डालते हैं। But it's a very interesting place to visit if that's what you're asking me. I really had a very good time when I went there. बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे मॉस्को से, उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारड़ साहब मौजूद हैं। थोड़ा सा सियासत की बात कर लें। गो के इमरान खान साहब सऊदी अरब में, माफी चाहता हूँ, मॉस्को में है, वापस हारे हैं, लेकिन अदम एतमाद का क्या बनेगा, इस पर ही बात करते हैं ब्रेक के बाद।